جب حساب کتاب ہو رہا تھا تبھی میں متوجہ ہوا اور مجھے ریئلائز ہوا کہ ایک کوئی خانم جو باشخصیت اور بہت ہی نورانی ہے میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، بلکہ یہ بتا دوں کہ کچھ فاصلے دور پر کھڑی ہوئی ہے، اور جس طرح تمام لوگ ان کا احترام کر رہے تھے اور باعظمت ان کی عزت کر رہے تھے، میں سمجھ گیا کہ یہ ہماری ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جب میرے نام اعمال کے کچھ آخری صفحے باقی تھے اور ان کی بررسی ہو رہی تھی، تو تب جہاں بھی میری کوئی غلطی ہوتی، گناہ ہوتا اور اشتباہ رہتی یا خطا رہتی اور اس کی بررسی ہوتی، تو بی بی فاطمہ مجھ سے منہ پلٹا لیتی اور منہ پھیر لیتی، اور جب بھی کوئی نیک اعمال ہوتا یا خوبی ہوتی اور اس کی بررسی کی جاتی تو وہ مسکراتی اور اپنی رضایت کا اظہار کرتی۔ میری ساری توجہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف تھی۔ دنیا میں جب میں تھا تو میں بی بی فاطمہ کے نسبت بہت خاص احترام اور عزت رکھتا تھا، اور بانو دو عالم کے لیے میرے دل میں بہت خاص عزت اور احترام تھا۔ ہمیشہ ایام فاطمیہ میں ہمارے یہاں مجلس ہوتی، عزاداری ہوتی، اور ہمیشہ کوشش کرتا کہ ان کی یاد میں اپنے اندر زندہ رکھوں اور ان کے بارے میں سوچتا رہوں، اور ان پر جو مصیبتیں ٹوٹی انہیں میں اپنے اندر یاد رکھوں اور زندہ رکھوں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پرنانا علماء میں سے تھے اور سادات میں سے تھے، اسی لیے ہم بھی اولاد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں سے حساب کیے جاتے ہیں، یعنی ہمیں بھی سادات حساب کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ حال ہے کہ وہ میرے بازو کھڑی ہوئی ہیں اور میرے سارے اعمال کا مشاہدہ کر رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ میرے کیا اعمال ہے، کتنی نیکیاں میں نے انجام دی ہے اور کتنے گناہ اور برائیاں میں نے انجام دیے ہیں۔ نہ صرف آپ وہاں موجود تھی بلکہ تمام معصومین علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، اور وہ میرے اعمال کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ایک شیعہ مومن کے لیے بہت سخت ہے کہ جب اس کے اعمال کی بررسی کی جائے تو تمام امام معصومین علیہ السلام وہاں پر موجود رہیں اور وہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں اور کیا کیا اشتباہات کیے ہیں۔ اس لحاظ سے کہ میرے کچھ ایسے اعمال تھے جس کی وجہ سے معصومین علیہ السلام ناراحت ہو رہے تھے، دکھی ہو رہے تھے، وہاں پر مجھے اتنی شرم آ رہی تھی، اتنی ناراحتی ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ بس شرم سے میں پانی ہوا جا رہا ہوں۔ عزیزو، میں یہاں پر ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب خود میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو جب یہ حصہ یہاں آیا، اور یہاں پر جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا، ان کی بررسی کی جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ صرف فرشتے وہاں موجود ہوں گے، لیکن ماں بی بی فاطمہ بھی وہاں ہوگی، امام علی علیہ السلام بھی وہاں ہوں گے، امام حسین علیہ السلام بھی وہاں ہوں گے، اور وہ لوگ سب مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے کہ ہم نے ہمارے اعمال کیسے انجام دیے ہیں، کتنی نیکیاں انجام دی ہیں، کتنی برائیاں انجام دی ہیں۔ ہم یہ بات نہ بھولیں کہ اہل البیت نے ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، وگرنہ ہم جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کو گمراہ کیا جا رہا تھا، اسے حق سے ہٹایا جا رہا تھا، لیکن وہ بی بی فاطمہ تھی جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا تاکہ دین باقی رہے، اور یہ دین باقی ہے تو پھر ہم باقی ہیں اور ہم سیدھے راستے پہ باقی ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کیا کیا قربانیاں دی ہے بی بی فاطمہ نے۔ انہوں نے خود کو در و دیوار کے بیچ میں قرار دیا، اپنی ٹوٹی ہوئی پھسلیوں کو سہا ہے، دشمنوں کے کئی ظلموں کو سہا ہے، در و دیوار جلایا گیا ہے، امام علی کے ساتھ کیا گستاخیاں کی گئی ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امام حسین کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، ان کے 6 ماہ کے بچے پر تیر چلایا گیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ ایسی حالت میں اور اتنی قربانیوں کے بعد وہاں موجود ہوں گے، اور ہمارے اعمال کی بررسی کی جائے گی تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ سوچیں گے کہ میں نے اپنے چھوٹے بچے کو قربان کیا ہے، ہم نے انو محمد کو قربان کیا ہے، میں نے علی اکبر جیسے جوان کو قربان کیا ہے، میں نے عباس جیسے بھائی کو قربان کیا ہے، اس لیے تاکہ تم سیدھے راستے پر رہو، لیکن دیکھو تم نے کیا کیا، کتنے گناہ انجام دیے، کیسے کیسے اعمال انجام دیے، کچھ چھپ کر انجام دیے، کچھ دوسروں کے سامنے انجام دیے، کئی حق الناس تمہاری گردن پہ باقی ہے۔ ہم کیسے مان لے کہ تم ہمارے چاہنے والے اور ہمارے مومن ہو؟ کیا تم بھول گئے ہم نے تمہارے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھی؟
تو عزیزو یہ ہمارے لیے بہت سخت مرحلہ ہوگا۔ اگر ہم واقعاً بی بی فاطمہ اور اہل البیت کے چاہنے والے ہیں تو ہم ایسا کوئی اعمال انجام نہیں دیں گے کہ وہاں جب ہمارے اعمال کی بررسی کی جائے گی تو ان کے لیے باعث شرمندگی ہو، ان کے لیے باعث ہو کہ وہ اپنا منہ ہم سے پھیر لیں۔ کتنا سخت مرحلہ ہوگا ہمارے لیے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بی بی فاطمہ ہم سے منہ پھیر لے۔ واقعاً افسوس کا مقام ہوگا، واقعاً افسوس کا مقام ہوگا۔ عزیزو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، آپ اپنے اعمال کی خود بررسی کر لیں۔ اس سے پہلے کہ وہاں ہماری بررسی کی جائے، ہم خود ہمارے اعمال کو دیکھیں، اور جو اشتباہات ہم نے کی ہیں، جو گناہ ہم نے کیے ہیں، جو غلطیاں ہم نے کی ہیں، اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں ابھی سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، توبہ کریں اور دعا کریں کہ خدا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اگر ہماری گردن پہ کسی کا حق الناس باقی ہے، کسی کی ہم نے توہین کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا نقصان کیا ہے، تو کوشش کریں کہ اسی زندگی میں، اسی دنیا میں اس کی بھرپائی کریں اور اس نقصان کو پورا کر دیں، تاکہ وہاں پر ہماری گردن پہ یہ نقصان باقی نہ رہے۔ اگر ہم نے کچھ ایسے گناہ کیے ہیں جو ہماری نفس پہ کیے ہیں اور ہمارے بدن پہ کیے ہیں تو اس کے لیے استغفار کریں۔ کوئی اگر ایسے گناہ کیے ہیں جو ہم نے چھپ کر اندھیروں میں کیے ہیں تو اس کے لیے بھی خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں، تاکہ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے اور وہاں پر ہماری رسوائی کا باعث نہ بنے۔ انشاءاللہ الہی آمین۔ اور آپ لوگ یہ آڈیو سن رہے ہیں تو خود ہمارے حق میں، یعنی میرے اور میرے خانوادے کے حق میں دعا کیجیے کہ خدا ہمارے گناہوں کو بخشے اور وہاں ہماری رسوائی کا باعث نہ بنے، ہمارے اعمال ہمارے رسوائی کا باعث نہ بنے۔ انشاءاللہ الہی آمین۔ پھر یہ جناب آگے کہتے ہیں کہ میں بہت ناراحت تھا، میں بہت دکھی تھا، میں بہت سیڈ ہو گیا تھا، اور میرے کئی اچھے اعمال میرے ہاتھ سے چلے گئے تھے، اور بہت تھوڑے ہی اعمال کتاب میں رہ گئے تھے جو جو میرے کام آ سکے۔ اور اس کے علاوہ کئی ایسے افراد تھے جو ابھی زندہ تھے، جو ابھی دنیا میں باقی تھے، اور ان کے حق میں میرے گردن پہ بہت کچھ باقی تھا۔ فارسی میں ایک الفاظ یوز ہوتا ہے بدہکار، یعنی میں ان کی ادھاری میرے گردن پہ باقی ہے۔ تو کئی ایسے لوگوں کا حساب کتاب تو ابھی باقی ہی تھا، جتنوں کا حساب کتاب ہو گیا تھا اس کے بعد مجھے لگ رہا تھا میرے ہاتھ خالی ہو گئے تھے، لیکن کئی ایسے ہزاروں لوگ باقی تھے جن کی ادھاری میرے گردن پہ باقی تھی، انہیں پورا کرنا تھا، اور وہ جب تک نہ ہو تب تک میں برزخ سے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ جب ہم فارسی میں بےدہکاری کا الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ پیسوں والی بےدہکاری ہو یا ادھاری ہو، لیکن جب ہم اردو میں ادھاری کا مطلب یوز کرتے ہیں یعنی پیسوں کی ادھاری، لیکن فارسی کا بےدہکار یعنی ہر وہ چیز جو دوسرے کے حق میں باقی رہ گئی ہو، یعنی کسی کی میں نے توہین کی ہے، کسی کی انسلٹ کی ہے، کسی کو ناسزا کہا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو یہ ان سب کے لیے میں بےدہکار ہوں۔ تو فارسی میں فارسی لفظ کا میں فعلاً اردو میں ادھاری والا ترجمہ کروں گا، جس کا معنی یہ ہے کہ ان کی گردن پہ بہت سارے لوگوں کا حق باقی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک لہجے کے لیے میری نظر میرے گھر کی طرف پڑی، وہاں عالم برزخ سے میں نے اپنے گھر کی طرف نگاہ کیا تو دیکھا کہ میری زوجہ جو 4 مہینے سے پریگننٹ ہے، وہ بیٹھے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے اور زار زار رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ خدایا بحق کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، میں تمہیں قسم دیتی ہوں بی بی فاطمہ کی کہ یہ میرے شوہر کی جان بچا لے، ان کی حفاظت کر اور انہیں شفا دے دیں۔ اور پھر دوسری طرف جب میں نے نگاہ کیا تو دیکھا کہ ایک گھر میں، ہمارے ہی محلے کے ایک گھر میں، تو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں میری شفا کے لیے اور میری نجات کے لیے، اور خدا کی بارگاہ میں رو رو کر کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہم ایک بار یتیم ہو چکے ہیں، ہم دوسری بار یتیم ہونا نہیں چاہتے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا نے مجھے توفیق دی تھی کہ یہ 2 یتیم بچوں کی سرپرستی میں لے لوں۔ ان کو میں نے اڈاپٹ کر لیا تھا اور ان کا خرچہ سب کچھ میں دیتا تھا، اور کوشش کرتا تھا کہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں پوری طرح سے نبھاؤں، ان کا ایجوکیشن، ان کا کھانا پینا، کپڑے، ان کی ذمہ داری میں اٹھا رہا تھا۔ اور وہ یہ جانتے تھے کہ میرا آپریشن ہونے والا ہے اور میرا آپریشن سخت ہونے والا ہے، تو وہ بھی میرے لیے رو رو کر دعا کر رہے تھے کہ میں زندہ بچ جاؤں اور آپریشن کی وجہ سے میری جان نہ جائے۔ تو جو ملک میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں اس سے کہہ رہا تھا دیکھو تم خود دیکھ رہے ہو کہ میرے اعمال کس طرح نابود ہو گئے، میرے ہاتھ خالی ہو گئے، میرے پاس کچھ نہیں بچا،
آیا ایسا کچھ نہیں کیا جا سکتا جس کی وجہ سے میں واپس لوٹ جاؤں، دنیا میں چلا جاؤں اور کچھ نیک اعمال انجام دوں، اور جو لوگوں کی بدہکاری میری گردن پہ باقی ہے اسے میں پوری طرح نپٹا دوں، لوٹا دوں اور معافی مانگ لوں، حلالیت طلب کر لوں؟ کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس نے منفی جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میری طرف سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں بیان کرو کہ وہ میری شفاعت کرے اور میں واپس جا سکوں اور میں میرے گناہوں کی بخشائش کے لیے کچھ اہتمام کروں اور کچھ نیک اعمال انجام دوں، اور جو حق الناس میری گردن پہ ہے اس کو جبران کر پاؤں، یا مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہے اسے میں ٹھیک کر پاؤں؟ کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ اس کے نہ کہنے پر بھی میں اصرار کرتا رہا اور کہتا رہا کہ ایک بار تو پوچھ لو، ایک بار تو بی بی فاطمہ سے پوچھ لو، شاید وہ میری شفاعت کر دے، شاید وہ میری دعا سن لے، شاید وہ میری التجا سن لے، ایک بار تو بی بی سے پوچھ لو۔ کچھ لحظوں بعد اس نے کہا کہ تمہاری زوجہ کی آنسوؤں کی وجہ سے اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے، اور وہ 4 مہینے کی بیٹی جو تمہاری زوجہ کے پیٹ میں ہے اس کی دعاؤں کی وجہ سے، اور وہ 2 یتیم بچوں کے گڑ گڑا کر رونے اور دعاؤں کی وجہ سے بی بی فاطمہ نے تمہاری شفاعت کر دی اور اب تم واپس جا سکتے ہو۔ جیسے ہی اس نے کہا اب تم واپس جا سکتے ہو، اچانک میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی، اور جیسے کہ میں بس ایک بڑی اونچائی سے گر رہا ہوں، اور چند لحظے بعد میں آپریشن تھیٹر کی میز پر پہنچ گیا۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں میں اپنے ہاسپٹل کے بیڈ پہ پہنچ گیا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہاں ڈاکٹرز کی ٹیم مجھے شاک پر شاک دی جا رہی تھی تاکہ وہ مجھے زندہ کر سکے۔ کئی بار مجھے شاک دیا گیا اور بالآخر اس شاک کے اثر سے میں زندہ ہو گیا، اور ڈاکٹرز نے کہنے لگا کہ بیمار زندہ ہو گیا، بیمار لوٹ آیا، بیمار واپس آ گیا۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔